الرحیم۔ ہمیں ہماری شریعت نے اسلامی قانون کو اور اسلام نے جو قوانین بتلائے ہیں ان کا بھی پابند بنایا ہے، اور جو ہمارے ملک کے قانون اسلام کے مطابق ہیں ہمارے اسلام نے ہمیں ان کا بھی پابند بنایا ہے۔ ہمیں اپنے اسلامی قوانین کی بھی پاسداری کرنی چاہیے، اور ہمارے ملک شہر کے اندر جو قوانین اسلام کے بالکل مطابق ہیں ان کی بھی پاسداری کرنی چاہیے۔ وہ قوانین جو ہمارے ہاں سرکاری طور پر بنائے جاتے ہیں ان کے پیچھے عوام کے فوائد مد نظر ہوتے ہیں، چونکہ ہزاروں لوگ رہتے ہیں، ہزاروں افراد بستے ہیں، وہاں اگر ایک قانون کی شکل کے مطابق لوگ نہ رہیں تو ایک دوسرے کی حق تلفی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں ہوگی۔ مگر آج کل کے اس ماحول میں ہوتا کیا ہے، ہم اداروں میں جا کر پیسہ لگاتے ہیں، پیسہ لگا کر اس قانون کو اپنے لیے صحیح قرار کے اب وہ کام ہم کر لیتے ہیں رشوت دے کر۔ مثلا ایک آدمی ایک علاقے میں گھر بناتا ہے اور اس علاقے میں اس گھر کے لیے رول اصول یہ ہے کہ وہ ایک ہائٹ سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتا، کیونکہ زیادہ اوپر جائے گا آبادی میں تو علاقے والوں کے لیے، اوس پڑوس والوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، ہوا کا، پردے کا، روشنی کا، سب ایک ترتیب پہ مکان بناتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم جا کر اداروں میں رشوت دے کر، اللہ بچائے، وہاں سے اجازت لیتے ہیں اور محلے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں، ہم فوراً بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں اور سارے پریشان ہوتے ہیں یہ کہاں سے اس نے قانون پاس کرایا ہے۔ رشوت دے کر پاکستان کے قانون کو توڑ کر اپنی تھوڑی سی دنیا بنانا اور تھوڑی سی اپنی راحت کے لیے سامان تیار کرنا، عزیزو شاید یہ یہاں چل جائے گا مگر آخرت کے اعتبار سے یہ نقصان ہے۔ اس کے اندر ایک نقصان نہیں ہے، کئی نقصان ہے۔ شریعت کا قانون توڑا، رشوت دی، ملک کا قانون توڑا، یہ غلط کیا، بندوں کے حقوق اس سے ضائع ہوتے ہیں۔ تو ایک تھوڑی سی راحت کے لیے، اپنی تھوڑی سی سہولت کے لیے نہ جانے کتنے حقوق ہم پامال کرتے ہیں، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان والی بات ہے۔ ہمیں قطعاً کبھی بھی اپنی تھوڑی دنیا بنانے کے لیے اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اسلام کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم